نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین یہ بات ذہن نشین فرمائیے کہ جب 13 سالہ مکی دور غار حرا سے غار ثور پر پورا ہوا تو ابھی اس کے کچھ دن باقی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء کی بستی میں پہنچے تو وہاں جا کر آپ کا مکی دور کا 13 سال پورے ہوئے۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قباء میں قیام کیا اور اسی میں مسجد قباء کی بنیاد ڈالی۔ ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے سے قبل قباء کی اس بستی میں 14 دن کے قیام میں جب مسجد قباء کے لیے جگہ مانگی اور اس قباء کی بستی کے نام پر مسجد قباء کی بنیاد میں آپ نے بھاری بھاری پتھر اٹھائے، اتنے بھاری پتھر اٹھائے کہ آپ کے ناف کے نیچے ہاتھ تھا اور پتھر آپ کے سینے اور آپ کے بطن سے آپ کے سینے کو مس کرتا ہوا آپ کی داڑھی مبارک اور تھوڑی تک لگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا کتنی پسند آ رہی تھی۔ صحابہ کرام ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتے تھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمائیے، ہم پتھر اٹھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم اپنے اس مسجد قباء کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھاؤ، میں بھی اٹھا رہا ہوں، میں یہاں پتھر اٹھا رہا ہوں اور رب ذوالجلال ہمارے لیے جنت میں محل بنا رہے ہیں۔ میرے دوستو، خواتین و حضرات، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اشعار کے جواب بھی دے رہے تھے، لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اور ان اشعار میں بار بار یہ تصور تھا لا عیش الا عیش الآخرہ، لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ مہاجرین و انصار کی مغفرت کا سوال بھی کر رہے تھے اور بھاری پتھر بھی اٹھا رہے تھے۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد میں جب اپنے ہاتھ سے پتھر نصب فرمایا، اس کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلا کر پتھر رکھوایا، پھر حضرت عمر فاروق کو آواز دے کر پتھر رکھوایا، پھر حضرت عثمان غنی کو آواز دے کے پتھر رکھوایا، پھر حضرت علی مرتضیٰ کو آواز دے کے پتھر رکھوایا رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ان چاروں یاروں کو یہ سعادت نصیب ہے کہ مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد میں چاروں اپنے آنے والے خلفاء کے ہاتھوں سے دست اقدس سے وہاں پر مسجد قباء کی بنیاد میں پتھر رکھوائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس اساس حجر کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب فرمایا، پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نے نصب کیا، تو اللہ نے اس مسجد کے بارے میں آیت نازل فرمائی لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى۔ ہر تعمیر پتھر کے ساتھ ہوتی ہے، ہر تعمیر میں سنگ بنیاد پتھر ہوتا ہے جو اساس حجر اساس کہلاتا ہے، مگر مسجد قباء وہ ہے کہ جن پتھروں کو رسول اللہ نے ہاتھ سے اٹھایا، سینے سے لگایا، تھوڑی سے لگے، داڑھی مبارک کو ٹچ ہوئے، پھر آپ نے اپنے دست اقدس سے مسجد قباء کی بنیاد میں جب وہ پتھر رکھا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پتھروں کی بنیاد پر بننے والی مسجد نہیں، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ تقوی کی بنیاد پر تعمیر ہونے والی مسجد ہے۔ اب یہ مسجد اتنا اعلیٰ مقام پا گئی کہ ظاہر ہے ہجرت نبی کے بعد صحابہ کرام کو بیت اللہ مکہ مکرمہ کے چھوڑنے کا افسوس تھا، صدمہ تھا۔ وہاں بیت اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات، وہاں اللہ کے اس گھر کا جو کہ وہاں سے نکال دیے گئے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ صحابہ آ گئے، وہ قلق، وہ صدمہ، وہ افسوس، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، وہ گھر جو طواف کے لیے، نماز کے لیے اور اعتکاف کے لیے تھا، جب وہ وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے تو وہ صدمہ تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی بنیاد پر جس مسجد کی بنیاد رکھی تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اپنی زبان سے صحابہ کو خوشخبری دیجئے کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر اسلام کی اب پہلی مسجد ہے، وہ اول بیت تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ فرمایا کہ اب اس میں جو شخص بھی 2 رکعت پڑھے گا، من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی
فصلی اور نماز پڑھتا ہے فکان لہو اجر العمرہ، فرمایا جو شخص بھی باوضو ہو کر مسجد قباء آتا ہے، من تطہر فی بیتہ، اپنے گھر سے وضو کر کے پاک دامن ہو کر آتا ہے اور بدنی طہارت کے ساتھ آتا ہے، فصلی اور پھر مسجد قباء میں، مسجد قباء عطا مسجد قباء میں آتا ہے، فصلی اور اس میں نماز پڑھتا ہے، کان لہو کا اجر العمرہ، اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تقوی کی بنیاد پر اسلام کی وہ پہلی مسجد جس میں 2 رکعت کا اجر عمرے کے برابر ہے، اور یہ مسجد قباء کی بنیاد کے ساتھ رسول اللہ نے 14 دن یہاں پر قیام فرما کر اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اور ناظرین کو مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو آپ ہر یوم السبت کو یعنی سیچرڈے، آپ ہمیشہ سنیچر کے دن، ہفتے کے دن مدینہ منورہ سے مسجد قباء آ کر 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ کبھی کبھی پیدل آتے تھے، کبھی سواری پر آتے تھے، راکبہ ماشیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوار ہو کر اور کبھی پیدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مسجد قباء میں آپ آرام بھی فرماتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور مسلمانوں کو یہ ایک تحفہ ملا کہ جو شخص بھی مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھتا ہے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ رب ذوالجلال تمام ناظرین کو مدینہ منورہ کی زیارت کے ساتھ مسجد نبوی کی نمازیں اور مسجد قباء کی نمازیں اور وہ زیارتیں جو مدینہ منورہ کی ہیں سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔